مدر ٹریسا ہو گئی، اس طرح کے جتنے بھی کردار ہیں ان کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا کام کرتے ہیں، ان کی کیا سازشیں ہیں۔ مسلمانوں کو نصرانی بناتی تھی، اس تحریک کی روح رواں مدر ٹریسا تھی۔ دوائی بھی دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے، اس کی دوائی کے پیچھے بھی جناب نصرانیت کی تبلیغ کھڑی ہوئی ہے۔ آزاد بندہ ممبر پہ بیٹھے گا تو ممبر بھی آزاد ہوگا، محراب بھی آزاد ہوگا، مصلی بھی آزاد ہوگا۔ ممبر بولے گا تو حق پھیلے گا، ممبر بولے گا تو حق پہنچے گا، ممبر بولے گا تو حق کی پہچان ہوگی، ممبر بولے گا تو لوگ باطل کو پہچانیں گے۔ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایک اور مثال بیان فرمائی۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں بھی ایک غلام کی اور ایک آزاد شخص کی مثال بیان فرمائی، جس میں غلام بے اختیار ہوتا ہے اور آزاد شخص با اختیار ہوتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے دو بندوں کی مثال بیان فرمائی، ان میں بھی ایک غلام ہے ایک آزاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وضرب اللہ مثل الرجلین، اور اللہ تبارک و تعالی یہاں دو لوگوں کی مثال بیان فرماتا ہے، دو شخصوں کی، دو مردوں کی۔ ایک احدہما ابکم، ایک ان میں گنگا ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی شے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ وہ گنگا جو ہے نہ صرف یہ کہ گنگا ہے بلکہ وہ بہرا بھی ہے، اور باقی حواس بھی اس کے کام نہیں کرتے، کیونکہ صرف گنگا اور بہرا ہو بندہ تو اسے بھی سمجھا کے کوئی نہ کوئی کام لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ایسا صرف گنگا بہرا کام کرتے ہیں نہیں کرتے، پڑھائیاں بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، سمجھ بوجھ والے بھی ہوتے ہیں، باقاعدہ گنگا اکٹھے ہو کے آپس میں میٹنگیں بھی کرتے ہیں، خوش گپیاں بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں جس گنگے کی بات کی جا رہی ہے، فرمایا کہ یہ وہ گنگا ہے لا یقدر علی شیء، کسی شے پر اس کو کوئی قدرت کو نہیں، بالکل نکما اور فارغ ہے۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، یہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے، اس کے لیے صرف پریشانی کا سامان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، فرماتے ہیں وہ جہاں بھی اسے بھیجتا ہے وہاں سے نقصان اٹھا کے لاتا ہے۔ لوگ جہاں جاتا ہے کام کے لیے وہاں سے لوگ شکایتیں لے کے آ جاتے ہیں، ہاں جی اس نے یہ کر دیا تو اس نے یہ کر دیا، اس طرح سوائے شکایتوں کے، سوائے شر لانے کے اور کچھ بھی نہیں کرتا یہ بندہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کس طور پہ وہ نکما ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حل یستوی ہوا، کیا یہ برابر ہو سکتا ہے اس کے، ومن یامر بالعدل، جو انصاف کا حکم دینے والا ہے، عدل کا حکم دینے والا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راہ پر بھی ہے، میں کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ غلام ہے جو گونگا بہرا بھی ہے، ساتھ حواس باختہ بھی ہے، اس کے حواس کام ہی نہیں کرتے، حواس اس کے سارے ضائع ہو چکے ہیں، حواس کو کھو چکا ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے سوائے شکایتوں کے، نقصان کے کچھ نہیں لاتا۔ اور ایک وہ ہے جو عدل کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، توحید کی بات کرتا ہے، عقیدہ نبوت اور ختم نبوت کی بات کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ اپنے عقیدہ اور عمل کے حساب سے سیدھے راہ پہ چل رہا ہے۔ کیا وہ گونگا بہرا اور یہ حق کا اعلان کرنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جسے گونگا بہرا کہا ہے، حواس باختہ کہا ہے، اس سے مراد مشرک ہے۔ کون ہے؟ مشرک مراد ہے۔
مشرک جو ہے وہ جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہے، اس کی نیکیاں سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہر مشرک، ہر کافر یہاں مراد ہے کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے نقصان اٹھاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے تکلیف دیتا ہے، گھر میں رہتا ہے مالک پہ بوجھ ہے، کہیں چلا جائے اس کے لیے تکلیف ہے، جہاں جائے وہ آگے لوگ منتیں ترلے کرتے ہیں اسے یہاں سے لے جائیں، ہیں کام جتنا مرضی کرے گا اس میں سوائے نقصان کے اور کوئی پہلو خیر کا نظر نہیں آئے گا۔ یہی حساب جو ہے اس بندے کا ہے جو توحید سے آ رہی ہے، جو عقیدہ نبوت اور ختم نبوت سے باغی ہے، وہ جتنی مرضی باتیں کرتا رہے، جتنی مرضی ریاستیں کرتا رہے، جتنا مرضی اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ، وہ اپنے مالک پر بوجھی ہے۔ سمجھا ہے نا جی؟ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ابھی بھی کسی کو سمجھ نہ آئے، اتنا آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہل انداز میں عقیدہ توحید سمجھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گنگا بہرا ہے اور ایک وہ ہے جو انصاف والی باتیں کرتا پھرتا ہے، لوگوں کو غلبہ دین کی باتیں سناتا پھرتا ہے۔ جب یہ دونوں انسان ہو کے باہم ایک جیسے ہو کے برابر نہیں ہو سکتے تو فرمایا کہ پھر تمہارے ہاں جو پتھر پڑے ہوئے ہیں وہ میرے برابر کیسے ہو گئے ہیں؟ ہاں جی، پتھروں کی مورتیاں جو ہیں وہ میرے برابر کیسے ہو گئی ہیں؟ پھر اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں اس آیت مبارکہ سے یہ مسئلہ روز روشن کی طرح یہاں ہو گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی کافر جو ہے وہ بڑی نیکیاں کرتا ہے، کافر جو ہے وہ تو بڑے رفائی کام کرتا ہے، وہ تو فلاحی کام کرتا ہے، لوگوں کی بہبود کے لیے کام کرتا ہے، رات دن مدر ٹریسا کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کسی کافر کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ، ان بھولے لوگوں کو ان کے اس مشن کے پیچھے بھی جو اصل تلوار رکھی ہوئی انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، یہ وہ حساب ہے ان کا بھائی۔ سب سے بہت بڑی تحریک تھی پوری دنیا کے اندر کام کرنے والی، جو مسلمانوں کو عیسائی کرتی تھی، مسلمانوں کو نصرانی بناتی تھی، اس تحریک کی روح رواں مدر ٹریسا تھی۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ اور ہمارے یہاں کے جاہل احمق جو ہیں وہ اس کو جنتی بنانے کے چکر میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جناب جنتی ہے بھائی، پتہ نہیں ہر گندا بندہ اپنے سے بڑے گندے کو جنتی بنانے کے چکر میں ہوتا ہے، یہ سمجھ سے باہر بات ہے یا نہیں؟ تو یہ سمجھ سے باہر بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کہ مدر ٹریسا ہو گئی، اس طرح کے جتنے بھی کردار ہیں ان کو نہیں پتہ کہ پیچھے کیا کام کرتے ہیں، ان کی کیا سازشیں ہیں۔ ایک ہمارے ایک دوست ہیں، وہ باہر رہتے تھے، وہ میرے پاس تشریف لائے، ایک دن مجھے بتانے لگے، انہوں نے کہا جی حضرت بچہ ان کا بیمار ہو گیا تھا تو اس کو لے گئے کلینک پہ، تو جا کے دکھایا ڈاکٹر کو، تو ڈاکٹر نے دیکھ کے کہا کہ یار وہ آپ جو ہے نا اس کو پچھلے روم میں لے جائیں۔ ایک کمرہ تھا پیچھے، وہاں لے گئے، کہتے ہیں وہاں ایک راہبہ بیٹھی تھی، عیسائی پادری عورت، کہتے ہیں کہ وہ دیکھ کے بچے کو، کہ مجھے بھی دیکھ کے ہولیا کہ یہ مسلمان ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگی کہ آپ کا جو ہے نا یہ جسمانی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا روحانی مسئلہ ہے، اور اس کا علاج ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ 3 خدا ہیں۔ اور یار وہ دوائی بھی دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے؟ اس کی دوائی کے پیچھے بھی جناب نصرانیت کی تبلیغ کھڑی ہوئی ہے۔ یا آج کے ہم مسلمان ہیں جناب بات بات پہ بزدل بنے ہوئے ہیں، مسجد میں دین کی بات کی جائے تو کہتے ہیں جناب مسجد میں ایسی باتیں نہیں کرتے، کہیں بس پہ بندہ کر دے کہتے ہیں جی بس پہ نہیں کرتے، کہیں ہوٹل پہ کر دیں تو لکھا ہوتا ہے جناب یہاں مذہبی بات کرنی بھی منع ہے اور سیاسی بات بھی کرنی، اور وہاں فلم چل رہی ہوتی ہے ہندوستان کی جہاں پہ شرک دکھایا جا رہا ہوتا ہے، کفر پھیلایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس پہ سارے راضی ہوتے ہیں، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا بھائی؟ تو یہ جو لوگ ہیں نا یہ گنگے بہرے ہیں، ان کی جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ ساری حقیقت میں شر ہیں۔ کیا ہیں؟ شر ہیں بھائی۔ تو مہربانی کریں اپنا ایمان اپنا قابو رکھیں۔ ایک تو کوئی بھی تھوڑی سی کسی کی کوئی شے دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے لوگوں کی جو شے جیسے آندھی آتی نا سب سے پہلے ہلکی چیزیں ہلنے لگتی ہیں، ان نکمے لوگوں کا ایمان جو ہے پتہ نہیں ہے سب سے ہلکا ہو گیا، سب سے پہلے وہی تزلزل میں آ جاتا ہے، تذبذب میں آ جاتا ہے، وہی ہلنے لگتا ہے ان کا ایمان۔ عجیب بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا نا دوسرا بندہ
میں جو عدل کا حکم دینے والا ہے، عدل سے مراد ہے توحید. کیا ہے؟ توحید ہے. عدل سے مراد قرآن ہے. عدل سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے، شریعت ہے، دین ہے رب تبارک و تعالیٰ کا. کیونکہ عدل ہمیشہ ہے ہی وہی. عدل اس فیصلے کو کہتے ہیں جو اللہ کے قرآن کے مطابق ہو، جو اللہ کے قرآن کے مطابق ہو، اسے عدل کہا جاتا ہے. وہی انصاف ہے. ظاہری بات ہے اگر قرآن کے علاوہ قرآن کو عدل نہ کہا جائے، کسی اور کو عدل کہا جائے، تو پھر نعوذ باللہ قرآن تو پھر بے انصافی ٹھہرے گا. پھر نہیں سمجھ آیا؟ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا عدل جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ نبوت ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، میرے آقا علیہ السلام کی شریعت ہے. یہ عدل ہے. سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو بندوں کی مثال دی ہے اس سے بڑا واضح طور پہ سمجھ آ گیا. تو میں کہ ایک وہ ہے بندہ جس کو خود دین کی سمجھ نہیں آئی، وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے. تو میں کہ وہ تکلیف ہی لاتا ہے، وہ شر ہی لاتا ہے، ہر جگہ نقصان ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری طرف وہ بندہ ہے جو انصاف کی بات کرتا ہے، غلبہ دین کی بات کرتا ہے، میری توحید کی بات کرتا ہے، میں میری شریعت کے قیام کی بات کرتا ہے، شریعت کے نافذ کرنے کی بات کرتا ہے. وہ علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پہ چلتا ہی جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. اس آیت مبارکہ نے جہاں یہ مسئلہ واضح کیا، ایک طرف مشرک کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف وہ بندہ کھڑا ہوا ہے جو توحید کی معرفت رکھنے والا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی واضح ہو گیا اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا ایک غلام ہے، غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے لیے بوجھ ہے، اور دوسرا غلام جو ہے وہ عدل کا حکم دینے والا ہے، انصاف کی بات کرنے والا ہے. نہ، اللہ نے پہلے کو غلام بیان کیا جو شر لاتا ہے، خیر لاتا ہے، اور دوسرا بندہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یامر بالعدل، وہ عدل کی بات کرتا ہے. یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھی غلام ہے، وہ غلام نہیں ہے، کیونکہ قرآن واضح فرما رہا ہے اگر یہ عدل کا حکم دینے والا، غلبہ دین کی بات کرنے والا یہ غلام ہوگا تو فرمایا پھر کام نہیں ہو سکے گا. کتنا بڑا مسئلہ یار یہاں واضح کیا جا رہا ہے. یامر بالعدل، یامر بالعدل، میں کہ وہ عدل کا حکم دینے والا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور سیدھے راہ پر چل رہا ہے. کیونکہ غلام جو ہوگا اس کو تو آقا پکڑ کے کبھی ادھر کھینچے گا کبھی ادھر کھینچے گا. غلام اپنے آقا کا تابع ہوتا ہے. نہیں سمجھ آیا؟ غلام اپنے آقا کا تابع ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یَأْمُرْ بِالْعَدْلِ، اور جو شخص عدل کا حکم دینے والا ہے، غلبہ دین کی بات کرنے والا ہے. اس لیے جو بندہ حقیقی داعی دین بننا چاہتا ہے نا، وہ بندہ کبھی کسی کی غلامی قبول نہ کرے. بہت سارے لوگ ہیں جو مسجدوں میں امام بنے ہوئے ہیں، خطیب بنے ہوئے ہیں، بیچارے وہ لوگوں کے منہ دیکھ دیکھ کے وہ غلبہ دین کی بات نہیں کر سکتے. یار میں دین کی بات کروں گا تو یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. نہ یار، تو یہ غلامی قبول نہیں ہے. کوئی بندہ اگر پیسے کروڑوں روپیہ بھی اٹھا کے کہے نا جی یہ پیسے ہیں تو لہٰذا میری مرضی کا دین بیان کرو، پیسے کو ٹھوکر مار دیں، حضور کی غلامی پہ جناب اپنا سر جو ہے وہ جھکا لیں یار. ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہی فکر بیان کی ہے یہاں بندہ مومن کے لیے. پچھلے کو غلام بتایا، دوسرے کو آزاد بتایا. غلام جو ہے وہ اپنے آقا پہ بوجھ ہے، اور یہ بندہ جو من یامر بالعدل، اور یہ جناب غلبہ دین کی بات کرنے والا ہے، انصاف کی بات کرنے والا ہے، توحید کی بات کرنے والا ہے، ختم نبوت کی بات کرنے والا ہے، اور باقی مسائل دینیہ شرعیہ کو بیان کرنے والا ہے، اور ببانگ دول بیان کرتا ہے. کسی کا جو ہے وہ ماتھے پہ آنے والا بل جو ہے اس سے غلبہ دین کی بات رکوا نہیں سکتا. کسی کی جیب میں سامنے نظر آنے والے پیسے جو ہیں وہ اس سے غلبہ دین کی بات کے معاملے میں رکاوٹ پیدا کر سکتے نہیں ہیں. بھائی یہ جب تک ہم میں ممبر میں یہ فکر پیدا نہیں ہوگی تو کہے یار ہمیں یہ آپ کی باتیں وارا نہیں کھاتی، کہے یار یہ میرا سامان ہے، میری 4 کتابیں میں لے کے جا رہا ہوں یہاں سے، بس روانہ ہو جائے وہاں سے. یہ کیا ہوا جناب، ساری زندگی یار 60 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے ممبر پہ بیٹھے ہوئے، اور جناب عوام ہماری، سچی بات میں آپ کو کہوں، مساجد میں آپ چلے جائیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، بہت سی مساجد ایسی ہیں جہاں بیچارے مولوی ڈر کے رہتے ہیں، نماز کا مسئلہ نہیں بیان کر سکتے، نماز کا مسئلہ نہیں بیان کر سکتے. کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے جناب آپ یہ کر لیں، پچھلے سب سے آگے آ جائیں. فوراً ان کے ذہن میں اندر کا جو ہے نا وہ جاگتا ہے شیطان، وہ کہتا ہے یار تجھے مولوی نے کہہ دیا ہے، مولوی کی کیا اوقات تھی کہ تجھے کہتا کہ آگے ہو جا، اتنا بڑا بندہ اور تجھے مولوی نے کہہ دیا ہے. پتہ ہے اللہ فرماتا ہے جو آزاد ہوتے ہیں نا یامر بالعدل، وہ یہی بات کرتا ہے. ظاہری بات ہے بھائی
آزاد بندہ ممبر پہ بیٹھے گا تو ممبر بھی آزاد ہوگا، محراب بھی آزاد ہوگا، مصلی بھی آزاد ہوگا۔ آزاد بندہ اگر نہیں ہوگا، غلام ہوگا، تو ظاہری بات ہے وہ پھر دین بھی غلاموں والا بیان کرے گا۔ آج جہاں کہیں بھی چلے جائیں، سچی بات ہے، وہ جناب یہیں کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، یا نہیں ایسا؟ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے، آزاد نہیں ہے بیچارے۔ کوئی بیچارہ 10,000 کی وجہ سے غلام بنا ہوا ہے، کوئی 20,000 کی وجہ سے غلام بنا ہوا ہے، کوئی جناب کوئی روٹی دیتا ہے اسے تو اس کا منہ دیکھ کے دین بیان نہیں کرتا، کوئی کسی کو جناب مہینے بعد 1 کلو آلو دے دیتے تو تب دین بیان نہیں کرتا، کوئی کسی کو کوئی شے دے دیتے تو وہ دین بیان نہیں کرتا۔ بھائی نہ اسے وہ کہے جناب روٹی تو اپنی جگہ رہی نا، میرا سانس بھی بند کر دو، دین میں یہی بیان کروں گا جیسے میرے حبیب نے دیا ہے، بات ختم ہے۔ روٹی کیا چیز ہوتی ہے یار؟ وہ حفیظ صاحب نے کہا تھا نا، اس نے کہا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ فقر سے، میں نے کہا کہ یار حق کہوں گا تو بھوکا مر جاؤں گا۔ کہتے ہیں یہ تو عرصے بعد میرے ذہن میں آیا کہ اس زمانے میں تو بھوکے کتے بھی نہیں سوتے، کتے جو ہیں وہ بھی پیٹ بھر کے سوتے ہیں، وہ بھی کھا کے سوتے ہیں، میں ایسے اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی کرتا رہا۔ تو ایک آج ہم میں یار ممبر ہی خاموش ہو جائے گا، ممبر ہی حق بیان نہیں کرے گا، ممبر ہی دین کی بات نہیں کرے گا، ممبر ہی خلافت کی بات نہیں کرے گا، ممبر ہی غلبہ دین کی بات نہیں کرے گا، تو بتائیں پھر کون کرے گا؟ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، آج دیکھیں کتنے 100 سال 200 سال لگ بھگ ہو گئے خلافت کو ٹوٹے ہوئے، خلیفہ ہمارے سر پہ نہیں ہے۔ آج یہی وجہ ہے قسم خدا کی دنیا جہان کا کافر جو ہے ہمیں ہلکا لے رہا ہے، دنیا جہان کے کافر غلیظ سے غلیظ کافر جو ہے اس کا گندا ہاتھ بھی ہماری ماؤں بہنوں کے برقوں تک پہنچ چکا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ دنیا جہان کا ہر کافر جو ہے جگہ جگہ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے، ملکوں کے ملک لوٹ گیا ہے وہ عراق میں داخل ہو کے، سچی بات ہے انہوں نے جو وہاں بینک توڑ کے وہاں کا سونا اٹھایا ہے، وہاں کی چاندی اٹھائی ہے، وہاں کے زیورات اٹھائے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ یہاں قابض ہو کے برطانیہ نے یہاں کے ہیرے لے کے گئے ہیں، ان کی جو جننی تھی اس کے ماتھے پہ جو 2 لگے ہوئے تھے، ایک اندلس سے چوری کیا تھا انہوں نے مسلمانوں سے، ایک ہندوستان سے مسلمانوں سے انہوں نے چوری کیا تھا، یہ 2 ہیرے جو اس کے ماتھے پہ لگے ہوئے تھے، بڑے ڈاکو تو یہ ہیں بھائی اور خلافت کا مسئلہ بیان نہ کرنے کا نقصان یہ ہوا ہے آج پوری امت کھڑی ہو کے انہی کے نظام کے ساتھ ہو گئی ہے۔ وہ کہتے جناب جمہوریت زندہ باد، لبرلزم زندہ باد، سیکولرزم زندہ باد، جو کافر کی طرف سے آئے ہر وہ شاید زندہ باد، اپنے نبی کی بات آئے، اپنے نبی کے دین کی بات آئے، شریعت کی بات آئے، داڑھی کی بات آئے، برقعے کی بات آئے، پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا کہہ دیا یار آپ نے؟ بتائیں اگر یہ ممبر آزاد ہوتا تو بتائیں آج ہمارا دین قید ہوتا؟ ہمارا دین نعوذ باللہ من ذالک، آج پوری دنیا کے اندر دین کی ایک بات نہیں سنی جا رہی۔ بھائی دین آزاد ہوتا تو مدینہ منورہ میں تراویح 10 نہ پڑھی جاتی۔ حاکم کو یہ اختیار دیا ہی کس نے ہے کہ وہ کہتا جناب تراویح 20 نہیں 10 پڑھ لو، کرونا آ گیا ہے؟ بتائیں یہ تو نہیں کہا کہ مارکیٹوں میں جا کے مارکیٹ والے جو ہیں جو بھی بندہ سودا لینے آئے وہ جناب اس کو آدھا سودا دیا جائے کیونکہ وہ کرونا آ گیا ہے، روٹی جو بندے 2 کھا رہے تھے وہ 1 کھائیں کیونکہ وہ کرونا آ گیا ہے، جو بندہ کھانا لینے آئے ہوٹل پہ اس کو بوٹی نہ دی جائے، اکیلا شوربہ دیا جائے، کرونا آ گیا ہے۔ اوے تمہارا زور چلا ہی رب کے دین پہ ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ رب کے دین پہ تمہارا زور چلا ہے یار، تم نے تراویح 8-10 کر دی ہیں وہاں، سمجھ سے باہر بات ہے۔ آخر ایسا ہوا کیوں ہے؟ کرونا آ گیا تراویح 10 کر دیں بھائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ سوچ رہے ہیں یار؟ پوری دنیا کے اندر غلام صرف دین کو بنایا ہوا ہے انہوں نے، جو بھی بندہ کھڑا ہوتا ہے دین پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، جس کو بھی دیکھو تھوڑا سا کرے دو وہ دین کے بارے میں باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو پیارے بھائیو اس وقت یہ اگر ابھی بھی نہ جاگے نا تو پھر حال وہی ہونے والا جو دوسروں کا ہو رہا ہے۔ مہربانی کریں جاگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں ایسے بیان نہیں فرمائی، ایک خیر لاتا ہے دوسرا شر لاتا ہے، ایک عدل کا حکم دیتا ہے دوسرا فساد پھیلاتا پھرتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، بتائیں یہ جتنے بھی بڑے بڑے بدماش ہیں یہ غنڈے ہیں، یہ کچھ سن رہے ہیں کسی کی؟ ان کو بہنوں کے، بچوں کے، بیٹیوں کے چیختے ہوئے آوازیں ان کے کانوں تک پہنچ رہے ہیں؟ نہیں پہنچ رہے نا۔ جہاں بھی جاتے ہیں شر لاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں تباہی لاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں موتیں بانٹتے پھرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر میری قوم کا نوجوان کھڑا ہو کے انہی کو امن کا جناب وہ امن کی خیرات بانٹنے والا کہے تو بتائیں پھر ہم نے بہت نقصان کیا ہے۔ بھائی ہمارے ممبر نے بہت خاموشی اختیار کر لی ہے، ممبر بولے گا
تو حق پھیلے گا، ممبر بولے گا تو حق پہنچے گا، ممبر بولے گا تو حق کی پہچان ہوگی، ممبر بولے گا تو لوگ باطل کو پہچانیں گے بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وضرب اللہ مثل الرجلین احدہما ابکم، فرمایا اور اللہ نے یہاں دو بندوں کی مثال بیان کی ہے، دو مردوں کی۔ احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے جی، ایک گونگا ہے۔ لا یقدر علی شیء، وہ کسی شے پر قادر نہیں، مطلب ہے کہ وہ بہرا بھی ہے، حواس باختہ بھی ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے، دماغی حوالے سے بھی مینٹل ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ اپنے آقا پر سراسر بوجھ ہے۔ اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، وہ اسے جہاں بھی بھیجتا ہے وہ نقصان لاتا ہے، شکایتیں لاتا ہے۔ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ، اللہ نے فرمایا یہ برابر ہو سکتے ہیں اس بندے کے، یہ برابر ہو سکتا ہے اس بندے کے۔ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو انصاف کا حکم دیتا پھرتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راہ پہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔